محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درسقرآن.com سوشل میڈیا کا واحد اور منفرد پلیٹ فارم جسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ دیکھتے، سنتے اور مستفید ہوتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں ہزاروں غیر مسلم اس پلیٹ فارم کو دیکھنے کے بعد مشرف باسلام ہو گئے ہیں۔ اس عظیم کام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا سہرا محترم شفیق اجمل اور ان کی انرجیٹک ٹیم کے سر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس بےلوث خدمت پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، درسقرآن.com کے پلیٹ فارم ہزاروں کی تعداد میں پروگرام نشر کیے گئے ہیں، نشر کیے جاتے ہیں، نشر کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس میں ایک مزید پروگرام کا بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے قصص القرآن۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قصص پر مشتمل ہے، جس میں 28 پرانے قصے، 30 قدیم اقوام کے واقعات، 26 انبیاء کے بار بار تذکرات، 18 مرد اور 15 عورتوں کے تذکرے موجود ہیں۔ قصص القرآن کا جو پہلا قصہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور جس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 31 کے دوران بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی قصے کی مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 27 کے درمیان بیان کی گئی ہے، اور پھر مزید قرآن کی 7 صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے کی ابتدا جو سورہ بقرہ میں ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی سے اعلان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان فرشتوں اور ملائکہ کے لیے باعث حیرت بھی تھا اور باعث پریشان بھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے معبود برحق، اے پروردگار عالم، آپ ایک ایسے انسان کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین پر فساد پیدا کرے گا، دنگا پیدا کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ جب انسان زمین پر پہنچے گا تو قتل و غارت کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ اس سلسلے میں علامہ عماد الدین ابن کثیر اپنی معروف کتاب قصص الانبیاء کے صفحہ نمبر 27 میں بیان فرماتے ہیں کہ زمین پر 2000 پہلے سے جنات آباد تھے، جو مختلف گروہ میں، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ جنات آتشی مزاج رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آتش سے، آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ آپس میں لڑا کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، خون خرابہ کیا کرتے تھے، یہاں تک نوبت آ جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتے تھے، اور فرشتوں کی وہ جماعت ان کا قلع قمع کر کے ان کو جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا کرتی تھی۔ ایسی ہی ایک واقعے میں جب فرشتے ان کو پہاڑوں میں اور جنگلوں میں دھکیل کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے میدان جنگ میں ایک معصوم بچے کو روتے ہوئے دیکھا کہ جس کے والدین اس جنگ جدل میں قتل کیے جا چکے تھے۔ فرشتوں نے حضرت جبرائیل سے رابطہ کیا، حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ آسمانوں پہ وہ بچہ فرشتوں کے درمیان تربیت پاتا رہا، چالاک تھا، کم گو تھا، ذہین تھا، بہت جلد وہ تربیتی مراحل طے کرتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ معلم الملکوت بنا دیا گیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، فرشتوں کا معلم بنا دیا گیا۔ اس کا رتبہ بہت بڑا ہو گیا، عرش الہی تک اس کی رسائی ہو گئی، اور اس کا احترام فرشتوں میں بہت بڑھ گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تم دنیا میں جاؤ اور جا کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کرو۔ اب یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے، کچھ کا کہنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، ابلیس کو بھیجا۔ بہرحال وہ مٹی جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک مٹھی مٹی لے کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب یہاں ایک اور سوال ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ابلیس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی، مفسرین نے لکھا کہ ابلیس ہی تو وہ مٹی لے کر آیا تھا۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جب تخلیق آدم ہو گئی، روح پھونک دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم ملائکہ و فرشتوں کی جانب جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ ملائکہ اور فرشتوں کی جانب حضرت آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جواب میں فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا سلام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6227 میں موجود ہے کہ سلام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور نام سکھانے کے بعد وہ چیزیں جمع کر کے فرشتوں کے پاس بھیجی، اور فرشتوں سے کہا کہ ان کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اے معبود برحق، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے، اس سے زیادہ تو ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین کے تمام چیزوں کا علم مجھے ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا کہ وہ تخلیق کائنات ہے، تخلیق ارض و سما ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم ان کو سجدہ کرو، حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ جتنے بھی فرشتے تھے وہ سر بسجود ہو گئے، لیکن ایک تھا جو کھڑا رہا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ابلیس، تو نے میرے حکم کی عدولی کیوں کی؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ اے معبود برحق، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں افضل ہوں۔ یعنی وہ تکبر میں آ گیا، اس کو یہ تکبر آ گیا کہ میں تو سب سے افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مردود ہو گیا، تو جنت سے نکل جا، تو اب اس قابل نہیں رہا کہ تو جنت میں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ یہ واقعہ یہاں پر ختم ہونے کے بعد ہم پھر آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم جنت میں جاؤ اور وہاں کے پھل کھاؤ، خوب گھومو پھرو۔ حضرت آدم جنت میں چلے گئے اور گھومتے پھرتے رہے، لیکن حضرت آدم اداس تھے کیونکہ اکیلے تھے، انہیں ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات محسوس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ پھر انہوں نے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3331 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5186 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگے بھی فرمایا کہ اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا عورتوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھو، پیار کا رویہ رکھو، اور صلہ رحمی کا رویہ رکھو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بی بی حوا کو بھی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم دونوں جنت میں گھومتے پھرو، کھاتے پھرو، لیکن یاد رکھو ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا، مانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف ابلیس تھا جو ازلی دشمن تھا انسان کا، حضرت آدم کا۔ اسے پتہ تھا کہ حضرت آدم نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے، لہٰذا میں اپنے اس کا بدلہ تو ضرور لوں گا، لیکن اس نے
غصے کا اظہار نہیں کیا، اس نے حکمت کا مظاہرہ کیا، اس نے چاپلوسی شروع کر دی۔ اس نے حضرت بی بی حوا سے کہا، اے بی بی حوا، تم کو صرف اس لیے اس درخت کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے کہ اس درخت کا اگر تم پھل کھا لو گی تو موت کا فرشتہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم لوگ ہمیشہ تک زندہ رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ متواتر وہ برین واشنگ کرتا رہا، متواتر بی بی حوا کو گھیر کے وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہا۔ آخر میں ایک وقت وہ آیا کہ بی بی حوا اس کے اس باتوں سے متاثر ہو گئیں، اور بی بی حوا نے کیا کیا، حضرت آدم کو بھی بتایا، اور پھر یہ دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اب انہوں نے درخت کا پھل توڑا ہی تھا، زبان پہ رکھا ہی تھا کہ اچانک وہ بے لباس ہو گئے، ان کا ستر کھل گیا۔ اب تو بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ انہوں نے جلدی سے جنت کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہلے نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ تم کو جنت سے نکلوا کے رہے گا، تم نے میرا کہنا نہیں مانا، لہٰذا اب تمہیں اس کو بھگتنا تو پڑے گا، اب تم کو بھی زمین پر جانا پڑے گا۔ یہ تھی ابلیس کی پہلی کامیابی۔ اب تو جناب حضرت آدم اور بی بی حوا بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے نادم ہوئے، معافی کی التجا کی، معافیاں مانگتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ میرے رب کو رحم آ گیا۔ وہ تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ میرے رب نے کہا، آدم میں نے تمہاری خطا کو معاف کیا، تم یہ الفاظ یاد کر لو، ان الفاظ کو پڑھتے رہا کرو، لیکن تم کو زمین پر جانا ہے۔ یہ تو مشیت الہی تھی، اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ کے پلان کے تحت پورا کام ہو رہا تھا، ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب یہاں پر مفسرین کی مختلف آراء ہیں، مختلف کتب میں مختلف واقعات لکھے ہیں۔ ایک نے یہ کہا کہ جس وقت ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو یہ ہند میں اتارے گئے۔ ایک نے کہا کہ یہ ہند میں نہیں اتارے گئے، یہ تو جدہ میں اتارے گئے۔ ایک نے لکھا کہ یہ جنت میں نہیں اتارے گئے، یہ تو مروہ کی پہاڑی پر اتارے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت بی بی حوا کے بارے میں تھا کہ حضرت بی بی حوا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جدہ میں اتاری گئیں، کسی نے کہا صفا میں اتارے گئے۔ بہرحال تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو، کیونکہ برسوں روتے رہتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے رہتے تھے، لہٰذا اس بات پہ تمام مفسرین متفق ہیں کہ حضرت جبرائیل نے ان دونوں کو جبل عرفات پہ اکٹھا کر دیا اور جبل عرفات پہ ان کو ملا دیا۔ جبل عرفات، جب حاجی جبل عرفات پر جاتے ہیں، جن کو جانا نصیب ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں اس جبل عرفات پر ایک ستون ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم اور بی بی حوا آپس میں ملے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کو مکہ مکرمہ لے گئے، اور مکہ مکرمہ میں لے جانے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ حجر اسود جو ان کے ساتھ تھا، اس حجر اسود کو اس پہ فکس کرایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کاشتکاری سکھائی اور ان کو دوسرے طریقے سکھائے۔ ابلیس بھی زمین اترا، کتب میں ہے کہ ابلیس کو بصرہ کے قریب ایک جگہ پر اتارا گیا۔ اب یہاں ایک اور بات، اپنا واقعہ کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، شجر ممنوعہ کی تفسیر۔ عموماً کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں اپنے قصص الانبیاء کی کتاب میں کہ کچھ نے لکھا کہ وہ گندم کا درخت تھا، کچھ نے لکھا کہ وہ انگور کا درخت تھا، کچھ نے لکھا کہ وہ انجیر کا درخت تھا، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی جستجو کیوں ہے؟ جو چیز اللہ نے چھپائی ہے، جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، ہم اس بات کی فکر کیوں کریں کہ وہ کون سا درخت تھا؟ لہٰذا ناظرین محترم، ہم نے اس کو بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے۔ اس پروگرام میں بہت سی تشنگی بھی ہوگی، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو اب اس شعر پر ختم کر رہے ہیں۔
کہ یہ ایک شعر بھی ہے اور یہ ناظرین کے لیے جو درسالقرآن.com کے پروگرام دیکھتے ہیں ان کے ناظرین کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ سجدہ خالق کو بھی ہے ابلیس سے یارانہ بھی. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ وما علینا الا البلاغ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com.